کیوں ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ یہ کام ہوگا، میں کروں گا، اٹ مینس کہ سننے والا کہتا ہے یار اس نے کہہ دیا ہے نا، بندہ بڑا زبردست، زبان کا پکا ہے، اب نہیں پھرتا کہیں، اس نے کہہ دیا ہے نہیں، تو لوگ جان جاتے ہیں جب اس نے کہہ دیا ہے نہیں تو پھر نہیں ہوگی، پھر اس آدمی نے یہ کام کر کے نہیں دینا۔ اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی زبان پر بھروسہ کریں کہ جو اس نے کہا ہے، الا یہ کہ خدا کی تقدیر سامنے آ جائے، وگرنہ یہ آدمی کر کے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے، یہ ہے تربیت۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا نا، طواف کی روایت الگ ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص، وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے طواف والی، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسے ہی پیش آیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کے ساتھ دوسرا واقعہ ہے، انہوں نے کہا، ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے آپ کے ہاں شادی کرنی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹے، پوچھے ضروری احوال، اور پھر فرمایا اچھا بیٹے میں اس پہ غور کروں، اور پھر بیمار پڑ گئے، اور وصیت جب کرنے کا وقت آیا، موت اتنی قریب آ گئی اور واقعی ان کا انتقال ہو گیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ بچوں، کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی فلاں جگہ فلاں لڑکے سے کر دیں۔ اور اگلا جملہ سننے کا ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ میرے پاس آیا تھا، اس نے رشتہ مانگا تھا، اور میں نے اسے امید دلا دی تھی کہ یہ رشتہ ہماری فیملی میں ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ تم کر دینا، ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کے ہاں جاؤں اور اللہ مجھے کہے کہ 1/3 حصہ 33% تو تم منافق تھے، کیوں سے امید دلائی تھی اس کام کی جو تم نے کرنا نہیں تھا۔ یہ مومن ہے، صاف زندگی ہے، اس لیے کبھی اس چکر میں کبر مقتن، اللہ نے کہا میں شدید غصہ کرتا ہوں اس شخص پہ جو کہتا ہے اور کرتا نہیں۔ جو کہا خدا کی کوئی تقدیر پیش آ گئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بیماری آ گئی، قرض کوئی اور چیز آ گئی، وہ قدرتی رکاوٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے جبر ہے تقدیر کا کہ یہ کام کو ہونے دینا ہے اور نہیں ہونے دینا۔ جبر جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس جبر اور قدر کی بحث میں کمال کیا ہے علامہ اقبال نے، ان کی شاعری اور فارسی کی پڑھیں، اس جبر اور قدر پہ راضی نے لکھا ہے، اس جبر اور قدر پہ معروم نے مصنوی میں لکھا ہے، حکیم سنائی کمال کے لوگ ہیں جبر اور قدر کی، جس کا خلاصہ یہ کہ جبر جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے، تو وہ جبر انسان کے لیے قابل تسلیم ہوتا ہے، اور جبر جو انسان پر کرتا ہے اس کے خلاف جدوجہد ہو سکتی ہے۔ جبر اللہ کی طرف سے، بیماری آ گئی، جبر خدا کی طرف سے، پیسے میں برکت ہوئی، جبر ہزار طرح کی بیماری، ہزار طرح کا جبر۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تقدیر کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ایک الگ چیز ہے، مگر اپنے اختیار کے استعمال سے دوغلی پالیسی نہیں ہے، اکیلی شخصیت ہے، باہر سے پرکھو اندر سے پرکھو، تنہائی میں لے جاؤ، لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خاص بات جو آپ نے دیکھی ہو؟ فرمایا اتنے اور اتنے برس بیعت کو ہو گئے اور میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہا، میں نے سب سے بڑی چیز ان میں یہ دیکھی کہ ان کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی دونوں ایک ہفتہ گزار لے آدمی کہ تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی یکساں ہو، پتہ چل جائے ایک ہفتہ کس مصیبت میں گزرتا ہے، اس لیے کہ ہماری شخصیت میں نفاق نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اللہ کہتا ہے کبھی بات نہ کرو جو تم نے کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، غصہ آئے گا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم کر کے کتنا اپنی شخصیت کو بے اعتبارہ اور کھوکھلا بناتے ہیں اور کتنا اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اس لیے
مسلمان، اسلام، یہ بعد کی باتیں یار دیکھیں گے. اخلاقیات جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا سبق تو پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد طاقت. مومن اور جہالت کوئی جوڑ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دعا کیا کیجئے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعائیں مانگتے تھے، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، تین چیزوں کی دعا مانگتے تھے. اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور میرے ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما، اور اللہ یقین کی دولت نصیب فرما. یقین اللہ پہ، اللہ کے وعدوں پہ، یقین اس بات پہ کہ نبوت اور عشق کی راہ اصل قابل اعتماد ہے. عقل اور اس کی راہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ اس کے بھروسے پہ اپنی عاقبت چھوڑ دی جائے. اس لیے جو آپ یہاں محبت سے تشریف لاتے ہیں اس کو شروع کیجئے کہ ہم زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کرنی نہیں. صاف جواب ہے بھئی نہیں ہو سکتا، اور صاف جواب ہے کہ کھڑے ہو، ہم تمہارے ساتھ کریں گے، کیوں نہیں. یہ مومن کی شخصیت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے.